السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آپ دوست کی تلاش میں ہیں اور آپ یہ پہچان کرنا چاہتے ہیں کہ دوست کیسا ہونا چاہیے، تو بالکل آپ نے ٹھیک تھمبنیل پڑھ کے آپ آئے ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، مگر دوست کے چکر میں، دوستی کے چکر میں آدمی کتنی مرتبہ دھوکہ کھا جاتا ہے، فریب کھا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم قرآن و حدیث سے آپ کو یہ بتائیں گے کہ اصلی دوست کون ہوتا ہے، اصلی ہمدرد کون ہوتا ہے، اصلی یار غار کون ہو سکتا ہے، جو ہمیں یہاں بھی ساتھ دے اور مرنے کے بعد بھی ساتھ دے۔ جی، سارے دوست یہاں دنیا میں رہ جائیں گے، مگر آج ہم ایسے دوست کے بارے میں آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو دل خوش ہو جائے گا۔ تھوڑا صبر کے ساتھ آپ پورا ویڈیو دیکھ لیں، یہ نہ دیکھیں کہ 1 منٹ کی نہیں ہے، 3 منٹ کی نہیں ہے، یہ تو بھائی 10 منٹ کی ہے یا زیادہ کی ہے، زیادہ کی نہیں ہے۔ آپ آرام سے اس کو دیکھیے، سکون کے ساتھ، صبر کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ یہ باتیں اپنے بچوں کو بھی بتانا، تاکہ آپ کے بچوں کے بھی دوست ہوں گے، وہ بھی اچھے دوست استعمال کریں، اچھے دوست اپنی زندگی میں ایڈ کریں، کیونکہ اچھے دوست یہ بھی اللہ کا ایک تحفہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا ایک گفٹ ہوتا ہے، یہ رب کائنات کا ایک اپہار ہوتا ہے۔ تو دوستو، آپ چلیے بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا صبر کے ساتھ آپ سنیں، آواز کی تھوڑی سی شروع میں ہلکی سی پرابلم ہے، ہلکی ہلکی آئے گی، بعد میں 1 منٹ کے بعد انشاءاللہ پھر آواز آپ کو صاف کلیئر سنائی دے گی۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ درود پاک بنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى الکرام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر رب کائنات نے فرمایا، اے محبوب، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے، چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے ہوتی ہے اور دن کی پہچان رات سے ہوتی ہے، اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے مومنوں کی علامت بتائی گئی ہے۔ تو مومنوں میں کیا علامت ہوتی ہیں کہ وہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، سمجھے، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور حضور سے پہلے جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ پہلے کامیاب لوگوں کا ذکر ہوا، اللہ اور رسول کے پسندیدہ لوگوں کا ذکر ہوا اور ان کے انجام کو بتایا گیا، ان کا رزلٹ کیا ہوگا۔ اب اس کے بعد میں کافروں کا، منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کا انجام بتایا جا رہا ہے، کیونکہ جب ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز لائی جاتی تبھی اس کی حقیقت سامنے ہوتی ہے۔ اگر خالی دن ہی دن ہوتا، رات نہ ہوتی، تو پھر دن کی کوئی اہمیت نہیں سمجھ پاتا، اور اگر رات نہ ہوتی، سمجھے، یا دن نہ ہوتا تو پھر رات کی کوئی اہمیت نہیں سمجھ پاتا۔ تو جب مد مقابل میں کوئی چیز آتی ہے اسی پر اس کی اہمیت ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ تو یہاں سے رب کائنات کافروں کی پہچان، ان کا انجام بیان فرما رہا ہے، ذکر کیا گیا تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں کھل کے سامنے آ جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ یہاں پر جہاں کافروں کا ذکر ہے، یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا بھی ذکر ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے۔ رب کائنات نے فرما دیا ہے، محبوب یہ جو کافر ہیں آپ ان کو ڈرائیے مت ڈرائیے، ایمان لانے کے نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے ادا فرما دی۔ اب آپ دل میں اپنے زیادہ رنجیدہ نہ ہوں کہ یہ لوگ ایمان کو نہیں لا رہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہر بندہ ایمان لے آئے،
اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے تھے اور آپ کو بہت زیادہ کڑن ہوتی تھی۔ ایک بار جگہ تو قرآن پاک میں رب کائنات نے یہ فرمایا ایسا لگتا ہے کہ تم لوگوں کے ایمان کے وجہ سے اپنی جان قربان کر دو، مگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، تبلیغ کا جذبہ، سمجھانے کا جذبہ، ایک دوسرے کو اسلامی بات بتانے کا جذبہ یہاں تک ہونا چاہیے، چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مگر آج ہم اس بات پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آج دیکھیے اصل پیار میں آپ کو بتا دوں، اصل محبت کسی سے بھی ہوتی کیا ہے؟ اصل محبت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس کی آخرت کے بارے میں سوچے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دنیا یار 2 دن کی ہے، کوئی بھی اس کے بارے میں سوچ لے گا۔ آخرت کے بارے میں جو سوچے وہ آپ کا سچا پکا دوست ہے۔ جو آپ کی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا ہے وہ آپ کا ایسے ہی ٹمپریری کچا دوست ہو سکتا ہے، مگر پکا دوست نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی بولتے بولتے ہم یہیں پر رک جائیں، 2 دن 3 دن بہت جی گئے تو بھیا 60 70 سال 80 سال مان لو، 100 سال مان لو، بس دنیا چھوڑنی ہے۔ اس کے بعد جب مر جانا ہے تو واپس کبھی آنا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، چاہے وہ جنت ہو یا دوزخ ہو۔ تو اصل ہمارے دوست، اصل ہمارے ہمدرد وہ لوگ ہیں جو ہمیں آخرت کے بارے میں اویئر کر رہے ہیں، جو آخرت کے بارے میں ہمیں جاگروک کر رہے ہیں، جو آخرت کے بارے میں ہماری سوچ رہے ہیں، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ امام ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ مقتدی امام کو سمجھائے، آخرت کے بارے میں جو چوکنا کر رہا ہے وہ ہمارا اصل دوست ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ اپنی اولاد کو سمجھے ہم کتنا پیار کرتے ہیں۔ چیک کرنے کے لیے میں آپ کو تھرمامیٹر دے رہا ہوں، یہ دیکھ لیں کہ ہم اپنی اولاد کو آخرت کے بارے میں کتنا پریپیئر کر رہے ہیں، کتنا تیار کر رہے ہیں، آخرت کے بارے میں ہم ان کو کتنا ڈرا رہے ہیں، آخرت کے بارے میں ہم ان کی کتنی تیاری کروا رہے ہیں۔ آج دنیا میں ہر بندہ یہ چاہتا کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، اچھی سی جاب لگ جائے، زیادہ سے زیادہ کمائے، اسی کو وہ محبت سمجھ لیتا ہے۔ اصل میں ایکچوئل میں محبت یہ ہے کہ ہمارا بچہ آخرت کے بارے میں کتنا زیادہ ثواب کما رہا ہے، آخرت کے بارے میں اسے قبر میں کون ساتھ دے گا، قبر میں ہم تو جائیں گے نہیں، رشتے دار تو جائیں گے نہیں، دوزخ سے کون سی چیزیں اسے بچائیں گی، سمجھے؟ قبر کے سانپ بچھوں سے اسے کون سی چیز بچائیں گی کہ ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ بیوی کے بارے میں ہو، چاہے وہ بیٹی کے بارے میں ہو، چاہے وہ بہن کے بارے میں ہو، چاہے وہ بھانجی کے بارے میں ہو، ہر ایک کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ ہم کتنا ان کو سمجھاتے ہیں۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی کہانیاں آپ کو پتہ ہی ہوں گی۔ طائف میں جاتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم، کافر آپ پر اتنا ظلم کر رہے ہیں، اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ جوتوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اب آپ سمجھ لیجیے کتنے زیادہ پتھر مارے ہوں گے۔ ایسا آتا ہے کہ ایک بندہ ادھر سے اٹھاتا تھا، ایک بندہ ادھر سے اٹھاتا تھا اور پیروں میں پتھر مارتے تھے، گٹوں میں پتھر مارتے تھے۔ آپ کے گوشت میں کوئی چیز لگے تو اتنا درد نہیں ہوتا جتنا کہ یہ گٹوں میں اور ہڈی میں کوئی پتھر والی چیز لگے، کبھی آپ کو چوٹ لگی ہوگی تو آپ کو احساس ہوگا۔ اتنا آپ کو مارا معاذ اللہ رب العالمین کہ خون بہنے لگا۔ رب کائنات کے فرشتے آ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم دیجیے، ہمارا کنٹرول ہوا پر ہے، ہم ہوا چلاتے ہیں، ایسی ہوا چلائیں گے کنکیا بنا دیں گے ان کو، سمجھے؟ ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، سمجھے؟ ہوا کا فرشتہ آتا ہے، بارش کا فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے آپ حکم دیجیے، اتنی بارش برسائیں گے کہ ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ کوئی فرشتہ کہتا ہے آپ حکم دیجیے، ہم 2 پہاڑوں میں ملا کے ایسی چکی بنا دیں گے کہ ان کا سرما بنا دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فرشتوں سے، اور اب کی طرف بھی حکم ہوا، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت بن کے آیا، اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں سمجھیں گی، ان کی آنے والی نسلیں سمجھیں گی۔ یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، یہ ہمارا سلوک اور یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ دین کی دعوت میں، دین کی راہوں میں، چاہے ہمیں کوئی گالی دے، چاہے ہمیں کوئی الٹا سیدھا بکے، چاہے ہماری بیوی بچے ہمارے ان سے ناراض ہو جائیں، مگر ہم اپنا یہ جو دعوت کا فریضہ ہے اسے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ ہر ایک پر فرض ہے، سمجھے؟ ہاں، ہر ایک پر فرض ہے کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اچھائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکے رہو۔
اگر کوئی سمجھ جاتا ہے، کوئی مان جاتا ہے تو آپ کو کئی گنا ثواب ہے، اور اگر کوئی مانتا نہیں ہے تو کم سے کم آپ کو سمجھانے کا پورا پورا ثواب ملے گا، اس میں کوئی کٹوتی ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تن من دھن سے جہاں جیسی ضرورت پڑے، جہاں پیسے کی ضرورت پڑے وہاں پیسہ خرچ کر دیں، جہاں وقت کی ضرورت پڑے وہاں وقت میں خرچ کر دیں، جہاں ہمارے گھر والوں کی ضرورت پڑے وہاں خرچ کر دیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی دعوت لوگوں کو دیتے رہیں، اپنے حضور کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہیں، اپنے قرآن شریف کے بارے میں ہم لوگوں کو سمجھاتے رہیں۔ اصل دوست ہمارا وہی ہے جو ہمیں آخرت کے بارے میں جگاتا ہے۔ اور قرآن شریف میں رب کائنات نے فرما دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم مومنوں کو سمجھاؤ، ان کو سمجھانا کام دیتا ہے۔ مومنوں کو سمجھاتے رہو، ایمان والوں کو کیا ہے انہیں بتاتے رہو، چاہے عمل کریں یا نہ کریں، آپ اپنی ذمہ داری ہر آدمی ادا کریں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے لڑ جانا کسی سے، سمجھے، کہ لڑ جانا، کہ جھگڑا کر دینا، کہ ٹانگ پکڑی اٹھو نہیں رہا کھچرتے ہوئے باہر کو لیا، سمجھے کہ اٹھا گیا کیسے نہیں نماز کے لیے، بیوی سے کبھی نماز پڑھوائی نہیں اور کھٹیا الٹی کر دی، گرا دیا اس کو، سمجھے نا، حکمت سے کام لے رہا۔ ادعو الی سبیل اللہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی راہ کی طرف کو بلانا ہے بڑی ترکیب سے۔ دماغ میں سوچتے رہو کہ اپنی بہن کو کیسے سمجھانا، اپنی بچوں کو کیسے سمجھانا، اپنی ماں کو کیسے سمجھانا۔ ماں کو الگ طریقے سے سمجھایا جائے گا، بیوی کو الگ طریقے سے سمجھایا جائے گا، بیٹے کو الگ ٹون میں سمجھایا جائے گا، باپ کو الگ ٹون میں سمجھایا جائے گا، ہر ایک کا طریقہ الگ ہوگا۔ بس دماغ میں یہ ہمارا چلتے رہنا چاہیے کہ ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے، کس بندے کو ہمیں کون سے اینگل سے سمجھانا ہے۔ کسی کو کچھ دے کر سمجھانا پڑے گا، کسی سے کچھ لے کر سمجھانا پڑے گا، کسی کو نرمی سے سمجھانا پڑے گا، کسی کو گرمی سے سمجھانا پڑے گا، مگر دماغ میں ہونی یہی بات چاہیے کہ ہم کو سمجھانا ہی ہمارا ٹارگیٹ ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں خود پریپیئر ہونا چاہیے، ہمیں خود تیاری کرنا پڑے گی، تبھی تو ہم سمجھائیں گے، بیٹے کو سمجھائیں گے، بیوی کو سمجھائیں گے نماز پڑھو فجر کی، اور ہم اٹھیں گے 8 بجے اٹھ کے کہیں نماز پڑھو، تم نے پڑھ لی، آئے ہم کو مطلب سکھانے کے لیے، تب کچھ خود تو عمل کر لو۔ آج تو الحمدللہ بچے بھی بہت ایڈوانس ہوئے ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہیں گے وہ کرنا، تم نے پڑھی نہیں، آج تم نے کیا رکھتی پڑھی۔ تو اس کے لیے ہمیں کوئی تیاری کرنا ہے، اور اگر ہمارے بچے ہمیں دین کی بات سمجھائیں تو ارے تو کون ہو گیا، ارے ہم باپ ہیں تو باپ ہے، ایسا ہرگز نہ کریں، بچوں کے ساتھ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ہمیں بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں، خلفاء راشدین کے واقعات ملتے ہیں، اگر ان کے بچے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی انہیں کوئی مشورہ دیتے تو شکریہ ادا کر کے ان کا مشورہ وہ قبول کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ نے تھوڑا آرام کرنے لگے، تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ آپ آرام کر رہے ہیں، تو کہا میں تو پورے دن کام کرتا ہوں، تو تھوڑی دیر آرام کر لوں، تو کہا آپ کو پتا ہے کہ اس آرام کے بعد آپ زندہ بھی رہیں گے کیا؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو آپ نے اپنے بیٹے کا شکریہ ادا کر کے مشورہ قبول کیا، اور آپ اٹھ گئے اور آپ پھر دین کے کام میں لگ گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے بچے اچھا ہمیں حکم دیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے چھوٹے بچے، کوئی بھی اگر ہم کو اچھی بات کہہ رہا ہے تو ہم اس کی بات کو شکریہ ادا کر کے قبول کریں۔ یہ نہیں کہ آگے بگاڑ گئے تو ہمیں سمجھانے لگا، ہمیں ڈھائی جمعہ 8 دن کا بچہ ہو گیا اور تو ہمیں سمجھائے گا، ایسا ہرگز نہ کریں۔ بلکہ جو بھی آپ کو اگر کوئی سمجھا رہا ہے آپ کو، تو آپ اس کو پہلے شکریہ ادا کریں، جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم کو یہ بات بتائی ہے، تو اس کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا ہوگی اور وہ ہمدردی بھی برقرار رہے گی۔ تو آج آپ نے سنا ان الذین کفروا، اے محبوب بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے رب کائنات کتنی زیادہ محبت کرتا ہے، پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ ان لوگوں کے زیادہ پیچھے آپ نے اپنا دعوت پیش کر دی، آپ ان کو برابر سمجھا رہے ہیں، لگاتار ان کو تبلیغ کر رہے ہیں اور لگاتار ان سے ظلم سہ رہے ہیں۔ اب زیادہ دل پریشان مت کرو، جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لائیں گے اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دلجوئی کر دی، اپنے محبوب کی دلجوئی کری۔ جہاں یہاں کافروں کا بیان ہے، ہر قرآن پاک کے حرف میں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، ہر صورت میں، کیونکہ سب کچھ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ہے۔ اگر کوئی بندہ کہہ دے یار امام صاحب تم چکر میں مت پڑو، تم نے یہ کام کر دیا اتنا ہی کافی ہے، اب تم سے کچھ کوئی کہنے والا نہیں ہے، تم سے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، تو کیا دل کو کتنی ہمت ملے گی، کتنی ڈھارس بنے گی دل کو۔ اور رب کائنات خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بنا رہا ہے، تو یہ کتنا پیار ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ساری کائنات میں سب سے زیادہ پیار جو کرتا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، اور ہم انہی رسول کی امت ہیں۔ سبحان اللہ، رب کائنات اس بیان کو قبول و مقبول فرمائے۔